ملک میں انتخابات کا ماحول ہے اور عوام میں سیاسی جماعتوں کی مقبولیت اور پسندیدگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف سرویز بھی ہو رہے ہیں. جیسے کہ ہر دفعہ ہم الیکشن سے پہلے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ایسا سروے ہے جس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ کا جو سروے ہے لاہور کا یہ سروے ہے اور اس سے متعلق بہت تبصرے ہو رہے ہیں. اس سروے کے نتائج پر بھی بات کریں گے لیکن اس میں لاہوری جو ہیں انہوں نے کیسے سابق وزیر نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ پسندیدہ لیڈر قرار دیا, اس پر ذرا لوگ سوال بھی کر رہے ہیں. تو سوال تو ایسے یہ بھی ہوا ہے کہ سروے میں کتنے لوگ تھے, رائے کتنے لوگ شامل تھے, کس کس علاقے میں سروے کیا گیا, تو اس سب پر بات کر لیتے ہیں. آج کے شو میں ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر CPRC پاکستان محسن جاوید صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ کیوں چنا؟ جی بالکل, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور پنجاب کا ایک سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پہ قومی اسمبلی کی 14 سیٹیں ہیں اور صوبائی اسمبلی کی 30 سیٹیں ہیں. ٹھیک, تو آبادی کے لحاظ سے بھی وہ ایک بڑا شہر ہے. اور یہ سروے کب ہوا؟ یہ سروے ہم نے 5 دسمبر سے لے کے 15 دسمبر کے درمیان کیا تھا اور اس میں ہم نے 1005 لوگوں کا انٹرویو. پورے ڈسٹرکٹ پہ؟ جی یہ پورے ڈسٹرکٹ لاہور پورے ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا. اور کس کس جگہ سے آپ نے اوپینین لیا؟ جی یہ ہمارا ایک سروے کا ایک سیمپلنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم نے لاہور کو ایز اے یونیورس لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ہم نے لاہور کی جو ٹاؤنز ہیں ان کے اوپر ڈیوائڈ کیا تھا کہ ان کو جس ٹاؤن کی آبادی زیادہ تھی اس ٹاؤن سے ہم نے زیادہ سیمپل لیا, جس ٹاؤن کی آبادی کم تھی وہاں سے ہم نے کم سیمپل لیا تھا. تو اس حساب سے پھر ہم نے یہ ڈور ٹو ڈور جو سروے اور فیس ٹو فیس سروے کیا تھا. اور سارے رجسٹرڈ ووٹرز؟ جی یہ 18+ رجسٹرڈ ووٹرز ہوتے ہیں اور 18+ جو لوگ ہوتے ہیں اس میں میل بھی شامل تھے, فیمیل بھی شامل تھے, اور اس پرٹیکولر سروے میں 52% میل تھے اور 48% فیمیل. اور نواز شریف صاحب کو زیادہ لوگوں نے جی یہ اس میں اس سوال کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سوال کو ہم نے یہ پوچھا تھا کہ مدجزہ شخصیات کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیں کہ آپ ان کو کس حد تک پسند کرتے ہیں. تو اس حساب سے یہ ریٹنگ سامنے. اور آپ نے نام کیا کیا دیے تھے اس میں؟ ہم نے اس میں 10 نام دیے تھے. اچھا جی, اس میں 10 نام تھے, اگر آپ کہیں تو میں ان کو آپ لے لیں. جی ایک سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا نام تھا, شہباز شریف صاحب کا نام تھا, حمزہ شہباز صاحب کا نام تھا, عمران خان صاحب کا نام تھا, پھر مریم نواز, اور اس کے علاوہ پھر عبدالعلیم خان صاحب, پرویز الہی صاحب, اس طرح جو ہے جہانگیر ترین صاحب. یہ 10 نام ہم نے جو ہے نا ان سے پوچھے تھے کہ ان کے بارے میں آپ کس حد تک آپ ان ایز اے پرسن آپ. اس کے علاوہ کیا سوال کیا گیا؟ اس کے علاوہ ہم نے ایک سوال یہ تھا کہ جی آپ کے جو علاقے کا یا محلے کا یا ایریے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. اچھا, تو اس حوالے سے پھر لوگوں نے بتایا کہ مسئلے کا ذمہ دار کون ہے, یہ بھی کر لیتے ہیں. جی یہ بھی ہم نے ان سے پوچھا. بالکل, یہ بھی ہم نے. جواب کیا آیا اس پہ؟ جی رائے ڈیوائیڈڈ تھی. جو میجورٹی تھی انہوں نے کہا جی PTI کی جو سابقہ حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. وہ ذمہ دار ہے, مطلب جو اتنے سالوں سے مسائل ملک میں چلتے آ رہے ہیں تو وہ 2018 سے جو ان کی حکومت رہی وہ ذمہ دار ہے. نہیں, اس میں دونوں تھے. ہم نے جو سوال ہے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جی آپ سوال ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ اس ایشو کے لیے کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. کس ایشو کے لیے؟ کہ جو آپ نے ابھی ایشو بتایا ہے, جیسے آپ نے کسی نے بتایا کہ گیس کا ایشو ہے, کسی نے بتایا سیوریج کا ایشو ہے, کسی نے بتایا کلین ڈرنکنگ واٹر کا ایشو ہے. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اس ایشو کے لیے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو انہوں نے جو 23% تھا انہوں نے کہا کہ جی ہم PTI کی جو سابقہ حکومت ہے ہم اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. 18% نے PMLN کی جو PDM کی حکومت تھی اس کو ذمہ دار ٹھہرایا, اور کچھ پرسنٹیج تھی جنہوں نے ان دونوں کا کہا کہ جی یہ دونوں ذمہ دار ہیں. اچھا, تو اس طرح یہ ریٹنگ سامنے آئی. اس کے علاوہ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ جی چونکہ اب آنے والے 2024 کے انتخابات کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیں کہ آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے. اچھا, تو اس میں پھر لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جی ہم 46% جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم PMLN کو ووٹ دیں گے. اور CM پنجاب کس کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ سوال بھی. جی بالکل, اس میں رائے کیا تھی؟ جی بالکل, چونکہ لاہور جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک بڑا شہر ہے, وہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور اسمبلی بھی وہیں پہ واقع ہے. تو پھر ہم نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے خیال میں 2024 کے انتخابات کے بعد کس سیاسی جماعت, کس شخص کو جو ہے, کس شخصیت کو ہے CM بننا چاہیے, وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. ٹھیک, تو اس میں پھر 34% نے کہا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کو. اور 34 کے بعد سیکنڈ نمبر کس کا تھا؟ اس کے بعد بزدار کا نام بھی لیا؟ جی نہیں, ان کا نام نہیں آیا لیکن ان کے بعد 11% پہ, جو کہ بہت بڑا گیپ تھا, 11% پہ انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کا نام لیا, اور 4% پہ انہوں نے کہا. اب آتے ہیں اس سروے پہ جو تنقید ہو رہی ہے اس پہ. ایک تنقید تو یہ ہوئی کہ اس کی ویب سائٹ بھی نہیں تھی, 6 مہینے پہلے آئی, ٹویٹر اکاؤنٹ بھی نہیں تھا 6 مہینے پہلے. اور اگر آپ لوگ 2014 سے کام کر رہے ہیں تو ویب سائٹ کیوں نہیں تھی, ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں نہیں تھا, کدھر تھے؟
جی میں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ 2017 میں یہ ادارہ بنا تھا. 17 سے ٹھیک ہے. جی جی. اور تک یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ پریزنس نہیں ہے تو سروے کوئی بھی سروے جو ہے اس کی کریڈیبلٹی کو جاننے کے لیے اس کی میتھڈالوجی کو جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. اچھا. اگر وہ سائنٹیفک طریقے کے مطابق ہوئی ہے, اگر وہ اس کا کویسچنیئر سائنٹیفک طریقے کے مطابق ہے, سروے کا جو ڈیٹا کلیکشن ہوئی ہے وہ رول کے مطابق ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ کریڈیبلٹی اس کی ہے. لیکن اگر سوشل میڈیا یہ اس چیز کی تعین نہیں کر سکتی کہ سوشل میڈیا پہ ان کے کتنے زیادہ فالوورز ہیں. اگر زیادہ فالوورز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پہ پریزنس کی بات میں کر رہا ہوں. جی جی پریزنس بالکل. دیکھیں چونکہ ہم امپارشلی کام کرتے ہیں. اچھا. تو کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم کوئی ایسا سروے اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر نہ کریں جس سے کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی ہم حمایت کرتے ہوئے نظر. اچھا اس میں تو ہو گئی نا. یہ جب میڈیا پہ ریلیز ہوا تو اس کے بعد ہم نے پھر اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالا. اچھا ویسے آپ کی ویب سائٹ کب بنی؟ ویب سائٹ ہماری ویسے تو یہ 2017 میں ہی بن گئی تھی. درمیان میں تھوڑا سا اس کا ایشو آ گیا تو پھر بعد میں دوبارہ سے جیسے اس کو نئی اس کے مطابق. وہ کب بنی نئی؟ تقریباً 7-8 مہینے پہلے. اوکے. جی 7-8 مہینے. اور کتنے سرویز آپ نے ویسے اب تک کیے ہیں آپ کے ادارے نے؟ دیکھیں 2017 سے لے کے اب تک. دیکھیں ہمارا ادارہ تو نیا ہے لیکن میں خود تقریباً 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. نہیں 17 سے ادارہ بنا, 17 سے لے کے 23 تک اب 24 آ چکے ہیں. کتنے سرویز ہوئے ہیں؟ میں جیسے کہ میں یہ بتا رہا ہوں تو میں نے پچھلے 15 سال میں ایز جو میں کام کرتا رہا ہوں اس میں نے بہت سارے سرویز کنڈکٹ کروائے ہیں. اچھا. اور میں خود اس کے لیے کام کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ جو ہم نے سروے کیا تھا چونکہ الیکشنز تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ سرویز بھی ہوئے ہیں لیکن وہ الیکشن سے متعلق شاید نہیں تھے اس لیے اس پہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے. اب بھی کوئی دیکھیں ہمارا ادارہ واحد ادارہ ہے ابھی جس نے یہ سروے کیا بھی ہے اور یہ آگے میڈیا تک بھی آیا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی ادارے نے ابھی تک کوئی ایسا سروے جاری نہیں کیا. اچھا اس میں ایک اور تنقید یہ ہے, ظاہر ہے میں اپنی رائے نہیں شامل کر رہا لیکن اگر میں بھی مائک لے کر جاتا ہوں, میں راولپنڈی جاؤں, میں لاہور جاؤں, ہماری بہت سی ٹیمز اس وقت آن فیلڈ کام کر رہی ہیں, وہ جاتے ہیں لوگوں سے رائے لیتی ہیں, تو وہ رائے جو سامنے آتی ہے اور آپ کا سروے اگر میں رکھوں دے آر پولز اپارٹ. جی اس پر کیا کامنٹ ہے؟ جی بالکل, اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ ہمارا طریقہ کار سائنٹیفک ہوتا ہے. ہمارا کویسچنیئر سائنٹیفک طریقے سے بنایا جاتا ہے. اس میں ہم سوال جیسے کہ آپ کے جو میڈیا کے لوگ جاتے ہیں وہ ایک مائک لے کے چلے جاتے ہیں کسی تھڑے پہ, کسی ایک چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے. اچھا. مطلب 2 پارٹیز کا یا 3 پارٹیز کا نام لے لیتے ہیں. لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں آنے والے انتخابات میں 2024 کے انتخابات میں آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے, تو اس میں ہم کسی جماعت کا نام نہیں لیتے. یہ مطلب وہ اس میں پھر ملٹیپل سیاسی جماعت. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کس کو. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی پھر اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ہم ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور فیس ٹو فیس انٹرویوز کرتے ہیں اور اس میں ایک گھر سے ہم انٹرویو کرنے کے بعد ایک خاص انٹرول چھوڑ دیتے ہیں. تو جہاں آڈیو انٹرویو تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں, ہم بھی وہیں جاتے ہیں, وہی جو ڈور سے نکل کے وہ لوگ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی علاقے میں ہوتے ہیں, وہاں پر ہم بھی سروے کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے. جی بالکل, کیونکہ جب آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت جب اور ایک تھڑے پہ یا ایک مخصوص چوک پہ کھڑے ہو کے جب بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر وہی چانسز ہوتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے یا وہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ آگے نمایاں ہو کے بات کرتے ہیں. لیکن جب گھر پہ جاتے ہیں جس میں اچھا اس میں آپ کے خواتین بہت کم شامل ہوتی ہیں ان سرویز میں. اگر آپ دیکھیں گھر میں تو زیادہ خواتین نہیں, ہم لوگ جو سروے کرتے ہیں اس میں ہم 50% ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ 50% خواتین سے سروے کریں اور 50% میل سے سروے کریں. لیکن جو ٹی وی چینلز والے جاتے ہیں وہ ان میں اگر آپ دیکھیں وہ 90% کے قریب جو ہے صرف میل سے سروے کرتے ہیں, حالانکہ فیمیلز بھی ووٹرز ہیں. اور پھر اس میں وہی لوگ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جیسے کسی خاص یونین خواتین بات نہیں کرتی ہیں, آپ جاتے ہیں تو خواتین رائے بھی دے دیتی ہیں. یہ تھوڑا سا ویسے دروازہ بھی کھول دیتی ہیں کیونکہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, دروازے بھی کھول دیتی ہیں, باہر آتی ہیں, جواب بھی دیتی ہیں. ہم نے اس میں اپنے جو انیومریٹرز ہوتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹرز ہوتے ہیں, وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ کے بعد وہ جاتے ہیں کسی گھر پہ اور وہاں پہ ان سے ایک سائنٹیفک طریقے کے مطابق رسپونڈنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی ریپو بلڈ کرتے ہیں کویسچنز کرنے سے پہلے. اور پھر کویسچنز کا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان سے ان کی رائے لی جاتی ہے. اچھا لاہور کا تو آپ لوگوں نے کیا, ذرا جو تنقید اس پہ آپ کا رسپانس لینا بڑا اہم تھا. لاہور کے بعد اور کس شہر کا سروے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی ہم ابھی جو ہے سینٹرل پنجاب کا سروے کر رہے ہیں. اس میں جو سینٹرل پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ شامل ہیں, تو وہ انشاءاللہ انکریز. پنجاب فوکسڈ ہیں آپ اس وقت؟ اس وقت ہم پنجاب کو ہی فوکس کر رہے ہیں. کراچی کا کیا قصور ہے؟ کراچی کا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان. جی بالکل وہ بھی ہے. کراچی کا اگر ہمارے پاس اتنے فنڈز ہوتے تو ہم ضرور جو ہے کراچی. ویسے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟
जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कुछ तो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कंजम्पशन के लिए भी करवाते हैं। ये जो सर्वे था, इसकी फंडिंग किसने की थी? ये जो पार्टिकुलर सर्वे है ये हमने अपनी फंडिंग से किया है। फिर लाहौर से इतनी मोहब्बत, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पंजाब। अच्छा, अब जरा इतने रिसोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है, आपने इतना डाटा कलेक्ट आपने किया है, तो कराची में भी अपनी फंडिंग से करवा दें। राय तो पूरे पाकिस्तान की मैटर करती है ना, सिर्फ लाहौरियों की थोड़ी करती है। अगर अब तो चूंकि बहुत कम टाइम रह गया, लेकिन ये हमारा पाइपलाइन में है, हम जो है कराची को भी फोकस करें और सिंध को भी। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड करे तो सर्वे बहरहाल फिर भी न्यूट्रल ही होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है एट स्टेक होती है। अगर हम ऐसा कोई सर्वे करेंगे और उसका रिजल्ट चूंकि इलेक्शंस में पता तो चल ही जाने हैं, तो अगर हम वो इलेक्शंस के साथ मैच नहीं करते तो फिर हम इस सर्वे के वैसे नतीजे में जो भी आपने पोस्ट के ट्विटर पे नीचे पीटीआई के जो वर्कर्स सपोर्टर्स होते हैं उन्होंने क्या किया? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे मोहसिन जावेद।